بڑی مظلومیت ہے امیر المؤمنین. اللہ کا خون قرار دیا گیا امیر المؤمنین کو بھی. حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی جدائی، امیر المؤمنین سے بچھڑنا کوئی معمولی مصیبت نہیں. آج کی صبح جب دنیا میں نمودار ہوگی تو دنیا علی سے محروم ہو چکی ہوگی. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے خدا جن کے والد با حیات ہوں انہیں طول عمر دے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کے والد دنیا سے اٹھ گئے ہوں گے. انصاف سے بتائیں، جب آپ اپنے والد کو دفن کر کے قبرستان سے واپس پلٹے ہوں آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ہم جیسے افراد بھی محسوس کرتے ہیں جیسے دنیا اجڑ گئی ہو، جیسے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو. ذرا سوچو جب علی کو دفنا کے حسنین قریبین واپس پلٹے ہوں گے ان دو شہزادوں کا کیا حال ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے. کس نے سینے سے لگا کے پرسا دیا ہوگا، کس نے آغوش میں لے کے دلاسا دیا ہوگا، کس نے امام حسن اور حسین سے یہ بات کہی ہوگی کہ اے بیٹوں تمہارے بابا دنیا سے اٹھ گئے. آج کی شب ہے، یہ دھیرے دھیرے گزر رہی ہے. سنو گے عزاداروں، امیر المؤمنین کے لیے یہ شب بڑی تکلیف کی شب تھی. بڑی اذیت کے ساتھ میرے آقا نے یہ شب گزاری ہے، اس لیے کہ دوہری تکلیف ہو رہی تھی. کون سی دو تکلیفیں ہو رہی تھیں؟ ایک سر کا زخم بڑھتا جا رہا تھا اور دوسری تکلیف سنیں گے عزاداروں، خون میں زہر بڑھتا جا رہا تھا. آپ جانتے ہیں انسان کے جب بدن میں زخم لگ جائے تب بھی انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور جب بدن میں زہر پھیلنے لگے تب بھی پیاس زیادہ لگتی ہے. عزاداروں عجیب عالم ہے. امیر المؤمنین کے پیاس کا بار بار غلبہ ہو رہا ہے، بار بار شدت بڑھتی جا رہی ہے، غش پہ غش آ رہے ہیں. امیر المؤمنین کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ ساری اولاد، سارے بچے امیر المؤمنین کے سرہانے موجود ہیں. صبر نہیں ہو رہا ہے. ایک کونے میں زینب رو رہی ہے، دوسرے کونے میں ام کلثوم رو رہی ہے. ادھر امام حسن گریا کر رہے ہیں، ادھر امام حسین گریا کر رہے ہیں، درمیان میں عباس رو رہے ہیں. غازی عباس اپنے بابا کے قدموں سے اپنے سر کو ہمیشہ مس کرتے ہوئے گریا کر رہے ہیں. عزاداروں میں نے مقتل میں یہ جملہ دیکھا ہے کہ امیر المؤمنین کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ پیروں کے پاس کوئی موجود ہے. سنو گے عزاداروں یہ کون موجود ہے؟ اب جو امیر المؤمنین نے نظر دوڑا کے دیکھا، ایک بیٹا ہے جو اپنے رخسار کو علی کے قدموں سے مس کر رہا ہے. علی نے بلایا، اے عباس. بیٹا اپنے سر کو مس کر رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے. امیر المؤمنین کا غم دیکھ کے غازی عباس اپنے اوپر صبر نہیں کر پا رہے ہیں. کتنا عجیب امتحان کا لمحہ ہے. امیر المؤمنین گھر میں طبیب آیا تھا اور یہ کہتا ہوا گیا تھا کہ جتنا شیر دیا جائے بہتر ہے، اور ایک جملہ اور کہتا ہوا چلا تھا، اے علی اب جو وصیتیں کرنی ہو کر دی. امیر المؤمنین نے آج ہی کی وہ شام تھی، امیر المؤمنین نے سارے گھر والوں کو جمع کیا.
امیر المؤمنین کی زوجہ بھی موجود ہیں، امیر المؤمنین کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے بھی موجود ہیں، سب کو علی نے جمع کر لیا ہے، غش آ چکا ہے۔ اچانک اب جب افاقہ ہوا، ساری اولاد سرہانے کھڑی ہے، کچھ قدموں کے قریب کھڑے ہیں، اچانک آپ نے آواز بلند کی، فرماتے ہیں اے بیٹوں، میں تم سب کو وصیت کر رہا ہوں، میرے حسن کا خیال رکھنا، کبھی حسن کو اکیلا نہ چھوڑنا، کبھی تنہا نہ چھوڑنا، ہمیشہ حسن سے وابستہ رہنا۔ اور اسی پر اکتفا نہ کی، ایک ایک بیٹے کو بلاتے جاتے تھے، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جاتے تھے، دیکھو حسن کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، حسن کو اکیلا نہ چھوڑ دینا۔ سارے بیٹوں کو علی نے خود بلایا، ایک بیٹا رہ گیا، علی نے اپنے اس بیٹے کو نہ بلایا، ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی، اے آقا، ارے میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی، آپ نے میرے بیٹے کو قریب نہ بلایا۔ سنو گے عزاداروں، امیر المؤمنین نے دونوں ہاتھ بڑھائے، کہا بیٹا حسین قریب آؤ، عباس قریب آؤ۔ عباس کے ہاتھ کو بلند کیا، غازی کے ہاتھ کو امیر المؤمنین نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا اور جملہ فرماتے ہیں، اے عباس دیکھو میرے حسین کا خیال رکھنا، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ سنو گے عزاداروں، علی کا جملہ ہے، اے عباس میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرے حسین کو یکا و تنہا نہ ہو جانے دینا۔ اے عباس، ایک جملہ عزاداروں سن سکتے ہو تو سن لینا، فرماتے ہیں ایاکا وان تشرب الماء فاخوک الحسین عطشانا۔ اے عباس، علی کی وصیت ہے جب تک حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ عباس پانی نہ پینا، پوری کربلا سمٹ کے علی کے ایک جملے میں آ گئی۔ شاید کربلا میں فرات کے گھاٹ پر ایک غازی کھڑا ہوا، نجف کا رخ کر کے کہہ رہا ہوگا، بابا میں نے حسین سے پہلے پانی نہیں پیا ہے۔ اے آقا، آپ کی وصیت پہ عباس نے آخر تک عمل کیا ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار امیر المؤمنین کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار کربلا کے شہداء کا واسطہ، ننھے علی اصغر کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار یہ بندگان پروردگار آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ خدارا ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ پروردگار شب قدر ہے، اس شب میں ہم سب کو اپنی بارگاہ میں نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات